یا ایہن ناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریبن، اگر تمہیں شک ہے، من البعث، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، تو بے شک ہم نے تمہیں مٹی سے بھی تو پیدا کیا، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، اس کے بعد نطفے سے، منی کے نطفے سے. اور یہ منی بھی جو ہے، یہ جو انسان کے جسم میں بنتی ہے، وہ اس مٹی کی خوراک کی وجہ سے بن رہی ہوتی ہے. خوراک جو انسان کھاتا ہے وہ مٹی سے آتی ہے، تو انڈائریکٹلی انسان بھی مٹی میں سے ہی بن رہا ہے. ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ، اس کے بعد علقہ، علقہ کی شکل میں تمہیں ماں کے پیٹ کے اندر رکھا. اور علقہ کی میں ایکسپلینیشن کر چکا ہوں، لیچ لائک سبسٹینس، جوک کی شکل کا ایک سبسٹانس جو کہ یوٹرس کے ساتھ چپکا ہوا تھا. ثم من مضغۃ، اس کے بعد بوٹی کی شکل بنا دی، اور بوٹی بھی چبائی ہوئی بوٹی، ایگزیکٹ یہ شکل ہے. اگر بوٹی چبا کے پھینکی جائے نا، اس پہ جس طریقے سے دانتوں کا امپریشن بنا ہوتا ہے نا، اس شکل کا ہوتا ہے بچہ جب کہ ایمبریونک سٹیج پہ ہوتا ہے. مخلقۃ و غیر مخلقہ، تخلیق بعض مکمل ہوئی اور بعض نامکمل. یعنی وہ جو بوٹی ہے، پھر اس میں سے جو ہے نا ہلکا ہلکا بوٹی میں سے کچھ امپریشنز نکلنے شروع ہوتے ہیں کہ یہاں پہ پھر تھوڑے عرصے بعد پتا چلتا ہے اچھا یہاں سے اس کے جو ہے وہ بازو بن رہے ہوں گے، یہاں سے ٹانگیں بن رہی ہوں گی. اور پھر آنکھ کا جو معجزہ ہے وہ تو بڑا الٹیمیٹ ہے. آنکھ کے سوراخ ہی ہوتے ہیں، اچانک آنکھ جو ہے نمودار ہوتی ہے، وہ خدا کی طرف سے اسپیشل ہے. اور سائنس پریشان ہے کہ یہ تو شیشے کی بنی ہوئی چیز ہے، اور بوٹی کا دور دور تک شیشے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ آنکھیں کہاں سے آ جاتی ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ ہے. آخری وقت تک یہ آنکھیں جو ہے ان کا سوراخ رہتا ہے، اچانک پھر یہ نمودار ہوتی ہے. تو وہ ایسی بوٹی کہ جس کی کچھ تخلیق ہوئی ہوئی تھی اور بعض جو ہے وہ نہیں ہوئی ہوئی تھی. لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم کھول کر یہ بات تمہارے سامنے لے آئیں، یعنی ہم تمہارے خالق ہیں. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، اور ہم تمہیں رحم مادر میں رکھتے ہیں، یوٹرس میں رکھتے ہیں. مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّى، جب تک ہم چاہتے ہیں ایک مقررہ مدت تک کے لیے. اور وہ ہر ایک کے لیے مختلف ہے. انسان کے لیے 9 مہینے ہے، ہاتھی کے لیے 22 مہینے ہے، خرگوش کے لیے 1 مہینہ ہے. اگر آپ بیکٹیریاز کو دیکھیں، ان کی ریپروڈکشن جو ہے وہ سیکنڈز میں ہونی ہوتی ہے. یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اس کو کس طریقے سے چلانا ہے. ثم نخرجکم طفلا، اس کے بعد ہم تمہیں نکالتے ہیں بچہ بنا کر. ثم لتبلغوا اشدکم، اور اس کے بعد ہم تمہیں جوانی کی حد تک پہنچا دیتے ہیں. ومنکم من یتوفا، اور بعض تم میں سے ایسے ہیں جو پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں، یعنی جوانی تک بھی نہیں پہنچتے. ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے بعض ایسے ہیں جو رذیل عمر، نکمی عمر، بڑھاپے کی عمر تک لوٹائے جاتے ہیں. یعنی آپ سمجھ لیں ابو 80-90. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ وہ بہت کچھ جاننے کے باوجود کچھ نہ جان سکے. یعنی بڑے بڑے فلاسفر جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں نا، ان کو بنیادی باتیں بھی یاد نہیں رہتی ہیں. وہ لوگ جو اپنی جوانی کے اندر، ان دنیا میں لوگ ان کی مثالیں دیتے ہیں ان کی عقل کی اور فطانت کی، بڑھاپے میں بالکل بچوں والی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں. یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسپرسی انسان کو دکھا دی کہ انسان کتنا کمزور ہے. یعنی انسان ایسے انسان کو کہ امین احسن اصلاحی صاحب کے بارے میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا، اتنے بڑے وہ فلاسفر، اتنے بڑے تھنکر اور اتنے بڑے قرآن کے مفسر. کچھ معاملات میں ہمیں اختلاف ہے، لیکن بہرحال وہ غامدی صاحب اور ڈاکٹر اسرار دونوں کے استاد ہیں. قرآن کے حوالے سے ان کی خدمت اور تدبر القرآن جو ہے بہت بڑی خدمت ہے. یعنی مولانا مودودی کی تفہیم القرآن میں بھی جو کچھ چیزوں کی تشنگی تھی وہ آپ کو تدبر القرآن میں مل گئی. ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں میں جب ان کو آخری وقت میں ملنے کے لیے گیا تو ان کی حالت بالکل یہی ہو چکی ہوئی تھی، اور میں حیران ہوا کہ یہ شخص جس کے پائے کا کوئی تھنکر نہیں تھا، کوئی مفسر نہیں تھا، جب میں اسے پڑھا کرتا تھا، اور اب بالکل یہ بچوں والی حرکتیں. جب اس شخص کو انسان دیکھتا ہے نا اس حالت میں، پھر انسان کو یقین آتا ہے کہ انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تم دیکھتے ہو کہ زمین بالکل خشک ہوتی ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، اور جب ہم اس کے اوپر پانی نازل کرتے ہیں، اهْتَزَّتْ، تو وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے. وَرَبَتْ، اور پھولتی ہے.
वअंबतत, और उगाती है मिन कुल्ली ज़ौजिन बहीज, रौनक अफरोज हर किस्म की जोड़ों की शक्ल में जमीन से चीजें उगाना शुरू कर देती है। यानी ये जिस तरीके से अल्लाह ताला ने जमीन से इन पौधों को उगाया है, इसी तरीके से अल्लाह ताला ने एम्ब्रियो को मां के पेट के अंदर जो है वो पूरा बच्चा बनाया। ये वो लाइफ साइकिल। ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक, ये इसलिए कि बेशक अल्लाह जो है वो हक है। व अन्नहु युह्यिल मौता, और ये इसलिए कि बेशक अल्लाह ताला मुर्दों को जिंदा करेगा। व अन्नहु अला कुल्ली शैइन कदीर, और यह कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। अल्लाह ताला ये मिसालें इसलिए बयान कर रहा है ह्यूमन लाइफ साइकिल की और प्लांट की, कि अल्लाह ताला मरने के बाद इस तरीके से इंसानों को जिंदा कर लेगा। और जिंदा करना किस लिए है? क्या सिर्फ ये कोई अगली जिंदगी शुरू होनी है कि उधर भी इस तरीके से मौजें मारनी है? इस तरीके से नहीं होना, हिसाबो किताब के बाद। वो क्या? वो अन्नस्साअता आतियतुन ला रैब फीहा, और बेशक ये कि क़यामत के दिन की घड़ी कायम होने वाली है, कोई शक नहीं इसमें। वो अन्नल्लाह यबअसु मन फिल क़ुबूर, और बेशक अल्लाह ताला उठाएगा उनको जो कब्रों में है। यानी ये हम सारी मिसालें इसलिए बयान कर रहे हैं कि मुर्दे भी कब्रों से उठाए जाएंगे, यानी आखिरत की तैयारी शुरू कर दो। व मिनन नासि मन युजादिलु फिल्लाहि बिगैरि इल्म, और लोगों में ऐसे लोग भी हैं जो बगैर इल्म के अल्लाह ताला के बारे में झगड़ा करते हैं। वला हुदा, और हदायत के बगैर, वला किताब मुनीर, और किसी रोशन किताब के बगैर। यानी हमें सुन सुना के सुननी, जिसको मैं कहता हूं टोनी, पढ़ पढ़ा के सुननी नहीं, यानी बगैर दलील के अल्लाह ताला के बारे में अकायद। और मैंने पिछली दफा भी बताया था, वो जी देखें जी, वजीर आजम तक कोई डायरेक्ट नहीं पहुंच सकता, पहले काउंसलर तक पहुंचेंगे, फिर MNA तक, फिर जनाब आप डायरेक्ट। अल्लाह के लिए मिसालें बयान करते हैं, कोई इसकी दलील? कोई दलील नहीं। अल्लाह तो कहता है कि वाइदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, ऐ नबी जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछे, आप फरमाओ मैं बिल्कुल तुम्हारे करीब हूं। उजीबु दावत दाई इज़ा दान, हर पुकारने वाले की पुकार सुनता हूं जब वो मुझे पुकारता है। फल यस्तजीबू ली वल युमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून, लेकिन लोगों को भी चाहिए कि मेरी बात जो है माने और मुझ पर ईमान लाए, जैसा कि ईमान लाने का हक है, ताकि वो रुश्द व हिदायत पा सके। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारी रगे जान से भी ज्यादा तुम्हारे करीब है। अल्लाह के लिए तो कोई प्रोटोकॉल नहीं है इस हवाले से, ये तो पूरी इंसानियत का मैग्ना कार्टा है। हर शख्स अपने रब के साथ मुखातिब हो सकता है, उसके लिए बीच में किसी चीज की जरूरत नहीं है। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस एतबार से वसीला है कि अल्लाह ताला तक पहुंचने का तरीका क्या है वो आपने सिखाया है। मैं युतिअर रसूला फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूलुल्लाह की इताअत की गोया उसने अल्लाह की इताअत की। इस एतबार से तो आप वसीला हैं। बाकी ये पंजाबी वाले वसीले जो कई एक बनाए हुए लोगों ने, ये एक अलग से चीज है। मसला नंबर 43 है मेरा, वसीला और तवस्सुल के सही अहकाम व मसाइल पे, ahlesunnatpak.com पे। वलक़द खलक़नल इंसान फी सुलालतिन मिन तीन, और बेशक हमने इंसान को पैदा किया मट्टी के जोहर में से। सुम्मा जअलनाहु नुतफ़तन फी क़रारिन मकीन, और फिर हमने इस नुतफे को एक मजबूत जगह पर ठहरा दिया, यानी वूम ऑफ द मदर, यूट्रस के अंदर, रहम मादर में। सुम्मा खलक़ना नुतफ़ता अलक़ा, उसके बाद उस नुतफे को हमने अलक़ा बनाया। फखलक़नल अलक़ता मुदग़तन, और फिर अलक़ा को हमने बोटी बना दिया। फलक़नल मुदग़ता इज़ामा, और फिर उस बोटी से हमने हड्डियां बनाई। अब ये एक एक्स्ट्रा चीज है जो सूरतुल हज में नहीं आई थी, कि बोटियां बनती हैं, उसमें से हड्डी बनती है, और फिर फकसौनल इज़ाम लहमा, और फिर उन हड्डियों के ऊपर हम गोश्त चढ़ाते हैं। ये तरतीब भी साइंस की वजह से हमें पता चली है, और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हकीम की ये तरतीब को कुरान ने भी जो बयान हुई थी, इसको साइंस ने भी जस्टिफाई किया है कि ये इसी तरीके से। सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आखर, उसके बाद तो हम कोई और ही उठान पर इंसान को उठाते हैं, यानी रूह फूंक देते हैं। अब ये रूह जो है ये मेडिकली या फिजिकली डिटेक्ट नहीं हो सकती। अल्लाह ताला बात है बच्चा बना देते हैं मां के पेट में, लेकिन फिर हम एक और उठान बच्चे को उठाते हैं, वो एक ऐसी खास उठान है जो तुम्हारे नॉलेज में नहीं आ सकती, वो रूह है। अब देखें ना, बंदा वेंटिलेटर पे चढ़ा होता है, डॉक्टर कह देते हैं जी मेडिकली डेड हो चुका है। यार वेंटिलेटर पे उसके वो सारा खून भी चल रहा है, दिल भी चल रहा है, तो डेड क्यों हो चुका है? क्या चीज है बीच में से निकल गई है? रूह। और रूह तेरे रब का अमर है। तो ये अल्लाह ताला का फिर एक और ही उठान उठाते हैं, वो तुम्हारे नॉलेज से बाहर है कि वो क्या चीज है। उसी चीज का निकल जाना ही तो मौत है। इंसान अपनी मौत को नहीं टाल सकता। अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि तुम अपनी मौत को नहीं टाल सकते, चाहे अपने आप को मजबूत किलों में भी बंद कर लो, मौत नहीं टाल सकते। और मौत ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वल्लाह अगर मौत ना होती, कोई अल्लाह ताला का ओबीडिएंट ना होता,
یعنی میرا سب سے بڑا مسئلہ ہی موت ہے. اگر کسی شخص کو بتا دیا جائے کہ تجھے موت نہیں آنی ہے تو پھر خدا کو کس نے پوچھنا ہے؟ خدا کی کس نے اطاعت کرنی ہے؟ یہ موت تو سب سے بڑی تلوار ہے، کیونکہ انسان کو ڈر ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا میرے ساتھ. یہ وہ ڈر ہے جو انسان کو مجبور کرتا ہے خدا کو ماننے پر، کہ یہ پرپسفل کریشن ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو کتنی برکت والا ہے وہ اللہ جو اتنی بہترین خلقت فرمانے والا ہے، سب سے بڑھ کر بہتر تخلیق فرمانے والا ہے. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اس کے بعد تم موت کا شکار ہو جاتے ہو. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر اس کے بعد قیامت والے دن تمہیں اٹھا بھی دیا جائے گا. یعنی اب تو کہتے ہیں نا کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. یعنی مر کے بھی تو جان نہیں چھوٹ رہی نا. اللہ تعالیٰ مانتا ہے مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ کر لیں گے. تو دوبارہ زندہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ اگلا ریفرنس ہے سورہ الدہر آیت نمبر 1 تا 4. هل اتى على الانسان حين من الدهر، کیا انسان پہ زمانے میں طویل وقت ایسا نہیں گزرا، لم یکن شیئا مذکورا، کہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا. اب اس کی تفسیر ہے بہت زیادہ ہے، اس میں بعض ایوولوشن کی طرف بھی گئے ہیں اور چیزوں کی طرف میں اس کو سکپ کر رہا ہوں. بہرحال انسان پہ طویل وقت ایسا گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا. اللہ کے پاس اس کی روح تو موجود تھی لیکن خود کوئی قابل ذکر شے نہ تھا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، بے شک ہم نے انسان کو مرد اور عورت کی ملی جلی منی سے پروڈیوس کیا. نبتلی، تاکہ ہم انسان کو آزمائیں. فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو ہم نے اسے سنتا اور دیکھتا کر دیا. یہ اعضاء ہم نے کس لیے دیے؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھیں اور عقل، اس کے بارے میں تمہیں پوچھا جائے گا. ان کو استعمال کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ انا ہدیناہ السبیل، بے شک ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے. اما شاکرا و اما کفورا، اب چاہے شکر گزاری کی روش اختیار کرو چاہے ناشکری کی. یہ آیت جو میں اکثر مسئلہ تقدیر میں بھی کوٹ کرتا ہوں کہ اللہ نے حق اور باطل بتا دیا، اب انسان کی مرضی حق کو قبول کرے یا باطل کو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو مرضی کرتا رہے اینڈ میں بھی جو مرضی کو ہو جائے گا، اس طرح نہیں ہوگا. وہ ساتھ ہی بات آگئی، انا اعتدنا للکافرین سلاسلا، بے شک ہم نے انکار کرنے والوں کے لیے، یہ کافر پنجابی والا نہیں عربی والا، چاہے عمل سے انکار کیا، چاہے عقیدے سے انکار کیا، چاہے خدا کو ماننے سے انکار کیا، چاہے خدا کی ماننے سے انکار کیا، اس کے لیے سلاسلا، اس کے لیے ہم نے زنجیریں بنائی ہیں. واغلالا، اور طوق، وسعیرا، اور دوزخ کی آگ، والعیاذ باللہ تعالی. تو میرے بھائیو، انسان اللہ تعالیٰ کی سب سے سیریس کریشن ہے، یہ مقصد کے لیے پیدا ہوئی ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے گمان کیا کہ ہم نے تمہیں ویسے ہی پیدا کر دیا؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور تمہیں مر کر ہماری طرف نہیں لوٹنا. میرے بھائیو، موت بہت بڑی دھمکی ہے، یہ انسان کو مجبور کرتی ہے. اور وہ آیت یاد رکھیں، سورۃ الاعراف آیت نمبر 179، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بے شک جن اور انسانوں کی اکثریت پیدا ہی ہم نے دوزخ کے لیے کی ہے. بڑی سخت ہے، لیکن جان بوجھ کر نہیں. ہم نے ان کو آنکھیں دی تھی، یہ دیکھتے نہیں، کان دیے تھے سنتے نہیں، عقل دی تھی استعمال نہیں کرتے، دل کو استعمال نہیں کرتے. اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ چوپایوں کی مانند ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، جو ان انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے خدا تک نہیں پہنچتے. اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اکاؤنٹیبل ٹھہرا لیا ہے ہر شخص کو یہ تمام چیزیں دے کر. تو انسان بڑی سیریس کریشن ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم خدا کو سیریس نہیں لیتے، لیکن اللہ نے سب سے زیادہ سیریس جسے لیا ہے وہ انسان ہے. یعنی اللہ نے پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی، پھر ہماری جبلت کے اندر حق اور باطل کی تمیز رکھتی. آج بھی ہالی ووڈ کی فلم کے اینڈ پہ نا سچ کی جی دکھائی جاتی ہے، جھوٹ کی جو ہے وہ شکست دکھائی جاتی ہے. یعنی ہماری انسٹنکٹ میں موجود ہے کہ سچ بولنا اچھا، جھوٹ بولنا برا ہے. نبی کی تعلیمات کے بغیر ہر انسان کو پتا ہے کہ دھوکہ دینا برا اور خیر خواہی کرنا اچھا ہے. اس ہیومن انسٹنکٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان اکاؤنٹیبل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا سیریس لیا ہے. انسان بھی اللہ تعالیٰ کو سیریس لے لے تب بچ سکتا ہے. باقی اب وہ جو ایشو ہے وہ بڑا سخت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی تکلیف اور مصیبت میں ڈالا ہے، یعنی مجھ سے پوچھے بغیر مجھے پیدا کر دی. اس کا جواب پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بالکل سیدھا سیدھا جواب دیا ہے. سورۃ الانبیاء نمبر 23، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا.
और जो वो करते हैं अल्लाह ताला उनसे पूछने वाला है। बहरहाल ये मसला तकदीर बड़ा गंभीर मसला है और मैंने अल्लाह ताला के फजल व करम से बड़ी मेहनत के साथ कुरान हकीम से 50 क्रॉस रेफरेंसेस लेकर 200 आयात की रोशनी में मसला तकदीर रिकॉर्ड करवा दिया है। 6.5 घंटे के अंदर मेरे 4 लेक्चर्स हैं। मसला नंबर 103, 104A, 104B और C, मसला तकदीर और इंसान की पैदाइश का मकसद क्या है, कुरान हकीम की आयात की रोशनी